وہ یہ ہے کہ اب سے لے کے 10-12 جنوری تک کا عرصہ جو ہے یہ بیرونی دباؤ، اور اسی عرصے میں جو ہے عسکری اداروں کے اندر بھی اختلاف پیدا ہوگا۔ 13 جنوری سے لے کے 15 جنوری کے عرصے تک جو ہے یہ اچھی خبریں ظاہر ہو رہی ہوں گی اور لوگ بڑا اچھا فیل کر رہے ہوں گے۔ الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، ڈکٹیشن کے اوپر جو ہے اقتدار کی باریاں ہیں۔ پہلے ایک پارٹی آتی 5 سال کے لیے، پھر دوسری پارٹی آتی ہے 5 سال کے لیے، پھر ان دونوں کے مقابلے میں بہت بڑے باپ جو ہیں وہ 10 سال کے لیے آتے ہیں اور یہ پورے 10 سال کون کرتا ہے یہ پبلک کو پتہ ہے پچھلے عرصے سے کہ 10 سال کیا لگتا ہے یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ ہیں غاطب علی شاد صاحب۔ آج غاطب علی شاد صاحب سے پوچھتے ہیں 2024 کے حوالے سے 2024 میں ان کے علم کے مطابق کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ تھوڑی سی اس بات کی وضاحت کر دیں کہ غاطب علی شاد صاحب بہت سی باتیں کھل کر کرتے ہیں۔ آج ہم نے لائیو پروگرام کرنے کی کوشش کی لیکن نیٹ کا تھوڑا سا مسئلہ آ گیا، اس وجہ سے نہیں ہو سکا، تو یہ ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اور اب سے تھوڑی دیر کے بعد رات کے تقریباً 9-9:30 بجے پروگرام آپ دیکھ سکیں گے۔ غاطب علی شاد صاحب سے 2024 کے حوالے سے پوچھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ کھل کر بات کرتے ہیں لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بین السطور ہوتی ہیں۔ الیکشن کے حوالے سے یہ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن 2024 کو 8 فروری کو نہیں ہوں گے، تو پھر کب ہوں گے یہ بھی بتائیں گے۔ ابھی فیصلہ ہمارے سامنے چل رہا ہے کہ عمران خان کو جس طرح سے بلے کا نشان واپس کیا گیا تھا، پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے بلے کا نشان واپس کیا گیا تھا، فیصلے کو معطل کیا گیا تھا، جو الیکشن کمیشن کی طرف سے دیا گیا تھا اس فیصلے کو ریورٹ کر دیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے ایک اور جج صاحب کی طرف سے۔ گویا عمران خان سے تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے کر ایک بار پھر شاید 6 دن تک کے لیے 9 جنوری تک کے لیے الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا ہے۔ ڈویژنل بینچ بیٹھے گا، اس میں فیصلہ ہوگا۔ تو آ جائیے غاطب علی شاد صاحب کے پاس، ان سے پوچھتے ہیں 2024 میں ان کے علم کے مطابق کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بین السطور بات کریں گے وہ آپ نے خود سمجھنی ہے، جو بات کھل کر کریں گے وہ تو کریں گے ہی جناب غاطب علی شاد صاحب۔ شکریہ جناب۔ ویسا ہے کہ جس طرح اس سے پہلے بھی جو ہے بہت ساری ویڈیو میں اس چیز کا اظہار کر چکا ہوں کہ علم تو یہ شو کرتا ہے کہ آئندہ ملک میں الیکشن کے حوالے سے جو ہے مہاجرائی اور جو ہے کچھ بے چینی جیسی صورتحال پیدا ہوگی، تو اسی کا جو ہے مطلب موجودہ عرصہ میں جو ہے وہ حالات و واقعات اظہار کر رہے ہیں اس پیش گوئی کے مطابق۔ اور میرے پاس جو اس وقت جو ہے آنے والے چند دنوں کے لیے جو ایک پیش گوئی ہے وہ یہ ہے کہ اب سے لے کے 10-12 جنوری تک کا عرصہ جو ہے یہ بیرونی دباؤ، وہ ڈکٹیشن کے مطابق جو کام لینا چاہ رہے ہیں ہمارے اہم اداروں سے، اور جس طرح کا جو ہے ایک قانونی صورتحال جو ہے اس ملک میں جو ہے ہاکار پریشانی جیسی صورتحال بنے گی اسی عرصے میں، اور اسی عرصے میں جو ہے عسکری اداروں کے اندر بھی اختلاف پیدا ہوگا، کیونکہ ہر ادارے میں جو ہے مطلب مختلف نظریات کے لوگ ہوتے ہیں، تو اپنے اپنے نظریہ کی بات کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح کی صورتحال جو ہے مطلب آنے والے دنوں میں ظاہر ہو رہی ہوگی، اور اس سارے جو ایک پریشانی جیسی صورتحال جو ہے ملک کے اندر خبروں سے ظاہر ہوگی اور اس سے جو ہے پبلک پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ اچھی ہوگی، جو کہ تقریباً 13 جنوری سے لے کے 15 جنوری کے عرصے تک جو ہے یہ اچھی خبریں ظاہر ہو رہی ہوں گی اور لوگ بڑا اچھا فیل کر رہے ہوں گے۔ آیا اس وقت جو ہے وہ اچھائی، اصل غائب تو اللہ جانتا ہے وہ کس شکل میں ہوگی، آیا کوئی اہم فیصلہ ہوگا یا آیا کوئی حق کی صورتحال جو ہے وہ تقویت پکڑے گی۔ تو بہرحال جو ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب سے لے کے تقریباً جو ہے 11-12 جنوری تک کا پیریڈ جو ہے یہ عسکری اداروں کے لیے اور جو ہے جو قانونی معاملات ہیں اس حوالے سے پریشانی کا عرصہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو 13 تاریخ سے لے کے 15 تاریخ تک کا عرصہ ہے
وہ جو ہے ملک کے لیے، عوام کے لیے اچھا، اور جیسے جو ہے عوام کو جو ہے امید پیدا ہوتی ہے کہ ان کا رائٹ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے الیکشن کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے، اس کا جواب میرے پاس تو وہی پہلے والا ہے کہ جو ہے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، صاف شفاف الیکشن جو ہے وہ مجھے تو نظر نہیں آتے۔ اگر کوئی غاطب علی شاد صاحب، آپ نے 13 سے 15 تاریخ تک کا ذکر کیا ہے، تو ناظرین یہاں پہ غاطب علی شاد صاحب سے سوال بعد میں کریں گے۔ آپ سے سوال ہے کہ بالفرض، یہ میں بالفرض کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اس دوران ٹیک اوور ہو جاتا ہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو غاطب علی شاد صاحب سے اگلا سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں انتخابات آپ کو کب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد، یا 6-7 سال بعد؟ جناب غاطب علی شاد صاحب، بالکل جو ہے آپ کی اس بات کو میں مزید جو ہے ایک اشارے سے وہ پبلک خود سمجھے گی کہ ہمارے ملک میں کسی در پردہ یعنی ڈکٹیشن کے اوپر جو ہے اقتدار کی باریاں ہیں۔ پہلے ایک پارٹی آتی 5 سال کے لیے، پھر دوسری پارٹی آتی ہے 5 سال کے لیے، پھر ان دونوں کے مقابلے میں بہت بڑے باپ جو ہیں وہ 10 سال کے لیے آتے ہیں۔ یہ پاکستان کا روٹین ہے۔ آپ پچھلا روٹین جو ہے اس کو جو ہے آپ میری اس بات سے ٹیلی کر کے دیکھ لیں۔ یہ جاری جو ہے پیریڈ جو ہے یہ 2018 سے بڑے باپ کا شروع ہے۔ اقتدار کی صورتحال جو ہے وہ چوتھی بار تو جو ہے وہ نہیں لگا سکتے، مگر ہوگا یہ کہ فرنٹ پہ ان کو جو ہے کوئی جمہوری چہرہ، کوئی ایسی صورتحال دکھانی پڑے گی پبلک کو جو ہے ان کے لیے جو ہے یعنی جیسے جو ہے پبلک کو اور دنیا کو آرے لگایا جاتا ہے کہ یہاں جمہوریت ہے، مگر پیچھے جو ہے وہ باریوں والا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ باری جو ہے 10 سال کی ہے بڑے باپ کی، تو اس کے زیر تحت جو ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ اب ہم سیدھے جو ہے اقتدار میں آئیں اور جو ہے مطلب ہے اپنا ڈکٹیشن کے مطابق ہولڈ چلائیں، مگر اسی بات کے جو ہے اوپر اگلے دنوں میں جو ہے مطلب ایک اختلاف پیدا ہوگا، مگر اختلاف کو بھی یہ جو ہے وہ دبا دیا جائے گا، یا رائٹ کی بات جو ہے، حق کی بات جو ہے اس کو نظر انداز کیا جائے گا۔ تو یہاں جو ہے بڑا لمبا پیریڈ جو ہے نا، مجھے وہی بڑے باپ جس کی اب باری چڑھ رہی ہے اس نے اپنے ٹینور میں پورے 10 سال کرنے ہیں، اور یہ پورے 10 سال کون کرتا ہے یہ پبلک کو پتہ ہے پچھلے عرصے سے کہ 10 سال کیا لگتا ہے یہاں۔ تو غاطب علی شاد صاحب، آپ نے ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ غاطب علی شاد صاحب یہ روحانی علوم کے ماہر ہیں، زبردست ماہر ہیں، بہت سی چیزوں کا ان کو اپنے علم کے مطابق پہلے پتہ چل جاتا ہے، اور فوج کے لیے ان کی ہمیشہ سے ہمدردیاں رہی ہیں۔ یہ فوج کے ساتھ رہے ہیں، ISI کی ہمیشہ سے سپورٹ کرتے ہیں، سرعام بھی کرتے ہیں، کھل کر بھی کرتے ہیں، اور پس پردہ بھی کرتے ہیں۔ برطانیہ میں آپ کو یاد ہے کہ 2 دہائیاں پہلے وہاں پہ ٹرین میں حملہ ہوا تھا، تو پاکستان پر الزام لگایا گیا کہ پاکستان میں بچوں نے ٹریننگ حاصل کی، ان لوگوں نے ٹریننگ حاصل کی ہے۔ یہ سارا کچھ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے تھا۔ تو ISI نے اس پر بڑا زبردست کام کیا، اس کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا کہ یہ سارا معاملہ ISI کو بدنام کرنے کے حوالے سے تھا۔ تو اس پر پھر عالمی میڈیا میں اور عالمی طاقتوں نے پاکستان کو مزید پریشرائز کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک لیٹر لکھا ISI کو کہ بھئی آپ کا کام بڑا زبردست ہوتا ہے، لیکن اس کی تعریف کرنے کی بجائے، بلکہ کریڈٹ لینے کی بجائے آپ خاموش رہا کریں یا چند سال کا انتظار کیا کریں۔ تو ان کی اس بات کو مانا گیا۔ آج کل جو بھی ISI کی طرف سے، پاک فوج کی طرف سے ایسے کام کیے جاتے ہیں، بڑے زبردست کام کیے جاتے ہیں، لیکن پاک فوج اور ISI اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کرتی۔ اسی طرح سے ویانا میں بھی ایسا کچھ ہوا تھا، وہ بھی انہوں نے لیٹر لکھا تھا، تو اس پر بھی پاک فوج کی طرف سے، ISI کی طرف سے عمل کیا گیا، اور پاکستان بہت سے معاملات میں پھنسنے تھے، بچ گیا تھا۔ بیرونی طاقتیں جو ہیں اس عرصے مکتی بامی کی طرح کا وانا میں ایک سلسلہ چھیڑا، یعنی پہلے مقامی لوگوں پہ جو ہے حملہ کیا، پھر اس حملے کا غصہ جو ہے
آرمی کی طرف موڑا گیا، پھر آرمی اور پبلک میں ایک جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو گئی، اور پوری عوام جو ہے ملک کی وہ حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ پھر جو ہے مفتی بامی کی طرح جو ہے عوام اور آرمی لڑ رہی ہے۔ تو میں نے اس کے اوپر لیٹر لکھا کہ یہ اس طرح اس کو ڈیل کریں، یہ بہت بڑی سازش ہے پیچھے۔ تو بہرحال جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس وقت کی اہم شخصیات جو ہیں، خاص کر مشرف، وہ اس بات کو سمجھ گیا۔ حالانکہ امریکہ نے اس کو جو ہے بڑے تانے بھی دیے کہ دیکھو آپ لوگوں سے پبلک کنٹرول نہیں ہوتی، یا آپ پبلک سے لڑ کیوں نہیں رہے۔ وہ تو لڑانا چاہتے تھے، مگر اس صورتحال میرے کہنے کے بعد جو ہے ایسے اقدام کیے گئے کہ پبلک اور آرمی میں جو لڑائی چھڑی ہوئی تھی بند ہو گئی۔ اچھا، آپ نے پیش گوئی یہ بھی کی تھی کہ عدلیہ میں بھی اس طرح کے اختلافات ہوں گے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے سے اختلاف، تو ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ اتفاق رائے کچھ معاملات پر نہ ہو، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے کچھ خوشگواریاں بھی ہوں گی، پاکستان کے لیے بہتر بھی ہو سکتا ہے۔ عدلیہ کے بارے میں آپ نے جو پیش گوئی کی تھی وہ کیا تھی؟ اختلافات کے حوالے سے 15 اکتوبر کو جو ہے یہاں پیشگوئی مطلب ہے جو کہ ریکارڈ ہوئی تھی 13 اکتوبر کو، تو یہی مطلب نظر آ رہا تھا سٹار کی پوزیشن جو پاکستان کے ذائچے میں، کہ مطلب ہے بڑے بڑے لوگوں میں جو قانون سے اور جو ہے اہم عہدوں کے اوپر ہے ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوگا۔ تو اس کو جو ہے مطلب ہے بڑے طریقے سے جو ہے مطلب ہے کچھ لوگوں نے جو ہے اس اختلاف کو جو ہے کوئی چھٹی پہ چلا گیا، کوئی جو ہے وہ اپنے طریقے سے انہوں نے جو ہے کچھ خاص فیصلے کیے، مطلب ہے جو ایک دباؤ تھا اس کو جو ہے وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ولا ٹلا گئے، اس کے اوپر اس طرح کا عمل نہیں کیا۔ تو یہاں بھی جو ہے کچھ ایسا ہوگا کہ جو بیرونی ایک دباؤ ہے جو وہ یہاں چاہ رہے ہیں، تو کچھ جو ہے مطلب ہے لوگ اندر سے اختلاف کریں گے، یہ عسکری اداروں میں ہوگا اور اہم صورتحال میں ہوگا، تو مطلب ہے کچھ ایسا اختلاف پیدا ہوگا اور آخر کار کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے گا جو کہ عوام کو پسند آئے گا کہ یہ ٹھیک ہے۔ کیونکہ جو 13 سے 15 تاریخ تک سٹار کی پوزیشن دیکھ رہا ہوں، اس میں جو ہے مطلب یہی میں اندازہ کر رہا ہوں کہ ایسا فیصلہ، ایسا بات، ایسی صورتحال کوئی حقی ہوگی کہ عوام خوش ہوگی۔ اچھا، تو غاطب علی شاہ صاحب کی باتوں سے میں یہ سمجھا ہوں کہ پاک فوج کے اندر نام لے لیتے ہیں پاک فوج کا، اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی ہے، مقتدر حرکوں کی بات ہوتی ہے، تو اشارہ ہمارا پاک فوج کی طرف ہوتا ہے۔ تو پاک فوج کی جو اعلیٰ قیادت ہے، میں سمجھا ہوں کہ اب تک اس کے اندر ایک طرح کا وہ اتفاق رائے نہیں ہے پاکستان کو کس طرح سے آگے لے جانا ہے، تو اس کو اختلاف کا انہوں نے نام دیا ہے۔ تو ایک موقع پر اتفاق رائے ہو جائے گا تھوڑے سے اختلاف کے بعد، تو اس کے بعد پھر پاکستان کے لیے بہتری ہوگی، بہت بہتری ہوگی، کیوں جی؟ ایسا ہی ہے جی۔ اور جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر تو جو ہے معاملات بہت ساری لوگوں کی خواہش کے برعکس ہوں گے، ہو سکتا ہے عوام بھی مطلب ہے وہ کہے کہ نہیں جی ہم تو یہ چاہ رہے تھے، انہوں نے یہ کر دیا ہے، مگر اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، کیونکہ خدا کی ذات اس ملک کو، اس قوم کو ایک خاص مقصد کے لیے، جس کا جو ہے آج سے 1441 سال پہلے ذکر ہو چکا ہے، اور جو ہے اس کے بارے میں جو ہے حضرت نعمت اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 900 سال پہلے جو کہا ہے ویسا ہی ہو رہا ہے۔ تو اس وقت جو ہے مطلب خیر ہوگی، اور انشاءاللہ ملک پاکستان کی عوام کے ہاتھ کام کرنے والے ہوں گے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اللہ کی پیش گوئی کے مطابق کہ اس قوم کے جو ہے ہاتھ کام کرنے والے ہوں گے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک میں جو ہے خوشحالی بھی ہوگی، یہ بے روزگاری ختم ہوگی اور معاملات بڑے بہتر ہوں گے، اور جو ہے بیرونی دنیا کو دکھایا جائے گا کہ اس کے بعد آپ لوگوں کی جو ہے مطلب بات مانی جائے گی، پہلے عوام کو جو ہے ہم جو ہے مطلب مطمئن کر لیں اپنے اوپر۔ اچھا، تو بالکل یہ مایوسی والی بات جو ہم نے کی ہے، جیسا کہ میاں نواز شریف صاحب تیل مال کے اپنے پورے جسم کو مالش کر رہے ہیں کہ میں نے پاکستان کا وزیر اعظم بنا ہے،
आसफ अली जरदारी साहब सिंध में नहीं बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी को उसको डंड बैठ के निकलवा रहे हैं कि तूने वज़ीर आज़म बनना है। और मौलाना फजल रहमान साहब वो भी जांगिया पहनकर पूरी एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं कि मैंने पाकिस्तान का सदर बनना है। तो इनके मंसूबे तो चौपट हो जाएंगे। तो इनके लिए तो मायूसी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन खुशखबरी होगी उनके लिए जो पाकिस्तान से लोग मोहब्बत करते हैं। तो बाकी जहाँ तक इमरान खान का तल्लक है, उनके लिए तो फिर जेल से बेहतर है कि ज़मान पार्क में आकर बैठ जाएं जनाब। ऐसा ही है, मतलब है वो जैसे बहुत पहले से कहता चला आ रहा हूँ कि इमरान खान ने जो अपनी ड्यूटी अपना काम करना था वो कर लिया उसने। आगे जो सूरत जो है वो कुछ और नज़र आती है मुझे। उसका जो है मतलब कई दफ़ा इजहार भी कर चुका हूँ कि मुल्क को संभालने वाले ज़मादार अफराद जो हैं, इदारे जो है, वो मुल्क को जो है बिल्कुल जो है अपने कंट्रोल में रखेंगे, बेहतरी में रखेंगे। ये एक साबका अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे जर्नैल ने भी कहा था कि पाकिस्तान को एक नरम इनकलाब की ज़रूरत है, और ये मुल्क नरम इनकलाब से गुज़र रहा है। आवाम को जो आगे कुछ होना है, जो होने वाला है, उसके ऊपर जो है पहले तो समझ नहीं आएगी, मगर एक वक्त गुजर जाने के बाद समझ आएगी कि जो कुछ खुदा की ज़ात करती है अपने ख़ास बंदों के लिए वो सबसे बेहतर होता है। गातब अली शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इसके साथ इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह पेशगोइयाँ मज़ीद आपके सामने रखेंगे, कुछ लोगों की किस्मत का हाल भी बताएंगे और सितारा ज़ुहल के बारे में भी बात करेंगे, बरूज के बारे में बात करेंगे कि बुरुज और सितारे में क्या फ़र्क होता है, क्या मुमासलत होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।